حساب کا اصول ہوتا ہے دو میں سے ایک نکالو ایک بچتا ہے۔ محبت کا اصول ہے دو میں سے ایک نکالو ایک بھی نہیں بچتا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، بس ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے۔ کم از کم اس وقت کوئی اس بازی میں اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں؟ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان ہے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ سوچیں، ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے۔ مگر یاد رہے، جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اپنے کردار سے کسی کو تکلیف بھی مت دو۔ کسی کا دل دکھا کے تم اپنے سکون کے لیے مارے مارے پھرتے رہو گے، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔
افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی میوزک حرام ہے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرض سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے آپ زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ جلدی اٹھنا: صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ صبر کا انعام: اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ احساس: ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی کا ڈھیر: صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔
جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ قتل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، کہ بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ اور بسا اوقات بنا کچھ کہے بھی۔ آج کل لوگ بری بات سن کر یا دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ترجمہ، کوئی قوت نہیں بچانے والی۔ صرف اتنا پڑھنا غلط ہے، اس کو پورا پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قوت نہیں بچانے والی سوائے اللہ کے جو بہت عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ پوجنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہیں، اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ نہ ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ فاصلے کم سے کیا جاتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ انسان میں انسانیت ناپنے کی اکائی احساس ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہوگا، اس میں اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔
مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں۔